توشہ خانہ کے حوالے سے حکومت بار بار کہتی ہے کہ خان صاحب نے توشہ خانہ سے یہ لے لیا، وہ خرید لیا، لیکن توشہ خانہ کے حوالے سے عدالت میں حکومت نے کیا کہا ہے، بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ جنرل باجوہ کے حوالے سے عمران خان صاحب نے آج صحافیوں سے اپنی ملاقات کے اندر کچھ باتیں کی ہیں، وہ تفصیلات بھی آپ کو بتاؤں گا۔ معیشت کی اس وقت کیا حالت ہے، ٹوئٹا یا انڈس موٹرز کے حوالے سے ایک نیوز ہے، وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا۔ اس کے علاوہ کچھ مزید خبریں میری کوشش ہوگی کہ آج کی اس مختصر ویڈیو کے اندر وہ بھی آپ سے شیئر کی جائیں۔ جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلی چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جناب توشہ خانہ۔ اس حکومت کی ٹوٹل سیاست، ٹوٹل بیانیہ توشہ خانہ کے اوپر کھڑا ہے۔ ہر روز آپ سنتے ہوں گے کہ جناب خان صاحب نے توشہ خانہ سے یہ لے لیا، خان صاحب نے توشہ خانہ سے وہ لے لیا، توشہ خانہ میں وہ بیچ دیا، وہ خرید لیا۔ اب جو بھی اس کو سنتا ہوگا وہ یہ سمجھتا ہوگا کہ توشہ خانہ کے حوالے سے اگر کوئی چیز سامنے لے کے آ سکتے ہیں تو وہ یہ حکومت کے لوگ لے کے آئیں گے، کیونکہ ان کی تو تمام تر سیاست ہی توشہ خانہ کے اوپر کھڑی ہے۔ اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ ایک وکیل صاحب چلے گئے لاہور ہائی کورٹ میں، اور لاہور ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے جا کے یہ پٹیشن دائر کر دی کہ آپ توشہ خانہ کے حوالے سے جو بھی تفصیلات ہیں، جس بھی حکمران نے 1947 سے جو تحفہ خریدا ہے اس کی تفصیلات حکومت بتا دے۔ اس لیے کہ یہ روز کہتے ہیں کہ خان صاحب نے یہ خرید لیا، خان صاحب نے وہ خرید لیا، پھر بیچ دیا۔ تو اب اگر حکومت بتا دے گی کہ کس حکمران نے کیا خریدا ہے تو ساری صورتحال کلیئر ہو جائے گی، پتہ چل جائے گا کہ آصف علی زرداری نے تو کچھ بھی نہیں خریدا، یا میاں صاحب نے تو کچھ نہیں خریدا، سب کچھ تو خان صاحب نے خریدا ہے۔ تو اب ساری دنیا ویٹ کر رہی تھی کہ حکومت لائے گی، توشہ خانہ کی ڈیٹیلز دے گی۔ وہاں پہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر حکومت کے وکیل نے کہا کہ جناب یہ تو زمین آسمان ایک ہو جائے گا، یہ ڈیٹیلز ہم نہیں بتائیں گے، کیونکہ یہ قومی راز ہیں، یہ جناب خفیہ معلومات ہیں، یہ ہم شیئر نہیں کر سکتے۔ آپ سمجھیں گے کہ میں مذاق کر رہا ہوں، جناب یہی ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو قومی راز ہے، یہ خفیہ معلومات ہیں، ہم نہیں بتا سکتے کس نے کیا خریدا ہے۔ تو بھائی جو صبح شام حکومتی وزیر لائن لگا کے ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں اور توشہ خانہ کے حوالے سے کرتے ہیں پریس کانفرنسز، لائن ہے ڈیٹیل سامنے، کیونکہ پتہ چل جائے گا کہ عمران خان نے کیا خریدا ہے اور ان لوگوں نے کیا لیا ہے وہاں سے۔ اس لیے کہ عمران خان نے کوئی بھی چیز آئین اور قانون کے خلاف ابھی تک خریدی ہوتی تو کیا یہ اب تک مقدمہ نہ دائر کر چکے ہوتے توشہ خانہ کے حوالے سے؟ تو وہ ڈیٹیلز یہ سامنے نہیں لے کے آ رہے، پر عدالت نے انہیں کہا ہے کہ نہیں جناب یہ ہم فیصلہ کریں گے، آپ لے کے آئیں ڈیٹیلز، آپ رکھیں۔ اچھا، اس کیس سے پہلے ایک اور وکیل جو ہیں وہ انفارمیشن کمیشن آف پاکستان میں اپنی اپلیکیشن لے کے گئے۔ انہوں نے اپلیکیشن دی کہ جناب حکومت جو ہے وہ ہمیں توشہ خانہ کی ڈیٹیلز نہیں دے رہی۔ وہ انفارمیشن کمیشن نے فیصلہ دے دیا کہ حکومت باؤنڈ ہے وہ ڈیٹیلز دے۔ وہ بھی جناب کیبنٹ ڈویژن کے اندر وہ بھی فیصلہ پڑا ہوا ہے، کیبنٹ ڈویژن ڈیٹیلز ریلیز نہیں کر رہا کہ توشہ خانہ سے کون کیا کیا تحفے لے کے گیا۔ اور وہ یہ والی حکومت، اگین میں کہوں گا کہ وہ حکومت جس کی تمام تر سیاست کھڑی ہے توشہ خانہ کے اوپر، وہ توشہ خانہ کی ڈیٹیلز نہیں دے رہا۔ اور اب یہ جو انفارمیشن کمیشن آف پاکستان ہے، اس کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ایک طرح سے جوڈیشل فیصلہ ہوتا ہے۔ اب اس کے اوپر کانٹیمپٹ کی وہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں توہین عدالت کی پروسیڈنگ شروع ہو چکی ہیں کہ پھر بھی حکومت ابھی تک نہیں دے رہی۔ پر اینی وے اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کا جو توشہ خانہ والا بیانیہ ہے وہ ہے کیا۔ وہ بنیادی طور پہ صرف اور صرف ایک سیاسی بیانیہ ہے، اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس میں وہ قانون کو استعمال کرتے ہوئے عمران خان صاحب کے خلاف کارروائی کر سکیں۔ تو بس وہ کبھی ٹیکس کی بات کرتے ہیں، کبھی اس کی بات کرتے ہیں، کبھی الیکشن کمیشن کی بات کرتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ توشہ خانہ کی ڈیٹیلز رکھو، بتاؤ عمران خان نے کیا خریدا ہے، بتاؤ زرداری نے کیا خریدا ہے، بتاؤ میاں صاحب نے کیا خریدا ہے، بتاؤ جو ہے کسی اور نے کیا خریدا ہے۔ یہ کہہ رہے نہیں جناب وہ نہیں ہم بتا سکتے، وہ خفیہ معلومات ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کے کیس میں توشہ خانہ کے حوالے سے کتنی جان ہے خان صاحب کے خلاف۔ اچھا، دوسری چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جناب جنرل باجوہ کے حوالے سے۔ عمران خان نے آج خود پھر دوبارہ کچھ باتیں کی ہیں صحافیوں سے ایک ملاقات کے دوران۔ اس میں انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ کے خلاف بات کرنے پر مجھے آرٹیکل 6 لگنے کا ڈر تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنرل باجوہ جو ہیں انہوں نے ملک کو بڑا نقصان پہنچایا، اور یہاں تک بھی رپورٹ ہوا کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ کسی اور ملک میں ہوتے تو ان کا کورٹ مارشل ہوتا، اور جنرل باجوہ ہمیں یہ کہتے رہے کہ آپ NRO دے دیں۔ اچھا، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہماری پچھلے دنوں میں نے آپ کے ساتھ ویلاگز وغیرہ شیئر کیے تھے جب عمران خان صاحب کی نئی حکومت گری تھی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خان صاحب نے کچھ باتیں ایسی کی ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے۔ ہاں،
جب خان صاحب خود شیئر کر دیں گے پھر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے. اب خان صاحب نے ان میں سے بہت ساری باتیں شیئر کرنی شروع کر دی ہیں. اب یہ جو جنرل باجوہ صاحب والی باتیں یہ پہلے پرائیویٹ میٹنگز میں بھی وہ کر چکے ہیں کہ جنرل باجوہ کا جناب پریشر تھا کہ خان صاحب کے اوپر کہ آپ NRO دیں, ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ احتساب سے ریلیٹڈ جو کیسز ہیں ان کو نہ چلایا جائے, احتساب نہ کیا جائے. یہ ان کے اوپر پریشر تھا اور بار بار جو ہے وہ یہ پریشر ڈالتے رہے اور کہتے رہے کہ جناب یہ آپ نے نہیں کرنا. یہ خان صاحب کا موقف ہے. اب کیا جنرل باجوہ کا کوئی ورژن سامنے آئے گا, وہ اس حوالے سے کوئی بات کریں گے. فی الحال تو وہ کوئی بات نہیں کر رہے, لیکن پرویز الہی صاحب نے کہا کہ جناب جنرل باجوہ نے مجھے پیغام بھجوایا اور جس طریقے سے خان صاحب الزامات لگا رہے ہیں وہ درست نہیں ہے. اچھا یہ تو ہو گئی جناب جنرل باجوہ والی بات. اس کے علاوہ بھی خان صاحب نے کافی باتیں کی ہیں آج میٹنگ میں, اور اس میں کافی کچھ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کے حوالے سے, کشمیر کے حوالے سے میری پالیسی ایک تھی, لیکن جنرل باجوہ کی پالیسی جو ہے وہ یہ تھی کہ بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کیے جائیں. تو کافی سارے الزامات آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنرل باجوہ کے اوپر خان صاحب نے لگائے ہیں. اچھا ایک اور چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ یہ خبر ہے جناب ڈان نیوز میں بھی چھپی, دیگر جگہوں پہ بھی چھپی, کہ جو انڈس موٹرز ہے اس نے اپنی پروڈکشن پلانٹ پاکستان میں بند کر دیا ہے, کیونکہ جو امپورٹ ہوتے تھے نا پارٹس وہ نہیں آ رہے, اس میں ڈیلے ہو رہا ہے. تو ٹوئٹا جو موٹرز بناتے ہیں جہاں پہ انڈس موٹرز بھی جسے کہا جاتا ہے, اس کو انہوں نے شٹ کر دیا اس کی پروڈکشن. اچھا اس خبر کے مطابق انڈس موٹرز دا میکر آف ٹوئٹا وہیکلز has decided to shut down its production پلانٹ بند کر دیا کنٹری میں 20 دسمبر سے لے کے 30 دسمبر تک. انہوں نے یہ کہا ہے کہ امپورٹ جو اپروول ہیں فرام دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان, جو امپورٹ ہم چیزیں کرتے ہیں ان کا جو اپروول آتا ہے اسٹیٹ بینک سے وہ اس میں ڈیلے ہو رہا ہے. وہ کیا ڈیلے ہے بیسیکلی, وہ بنیادی طور پہ ڈالر نہیں ہے, یہ کچھ خرید نہیں سک رہے, اور اس کی وجہ سے اب اتنا بڑا جو پلانٹ ہے اس نے بھی اپنی پروڈکشن بند کر دی. بہت سارے ایسے بزنسز ہیں جن کی جو امپورٹس باہر سے ہوتی ہیں وہ امپورٹس اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ امپورٹ کا مال منگواتے ہیں جسے آپ خام مال بھی کہہ سکتے ہیں, پھر اس سے وہ اپنے پروڈکٹس بناتے ہیں اور ان پروڈکٹس کو ایکسپورٹ بھی کیا جاتا ہے, لوکل مارکیٹ میں بھی بیچا جاتا ہے. لیکن اب ڈالر ہی نہیں مل رہا تو وہ امپورٹس ہی نہیں آ رہی ملک کے اندر, اور اس کی وجہ سے صورتحال یہ بن چکی ہے کہ وہ پلانٹس بند ہو رہے ہیں, کاروبار بند ہو رہے ہیں, سامان پڑا ہوا خراب ہو رہا ہے پورٹس کے اوپر. اور اب جو ہے یہ انڈس موٹرز جو اتنی بڑا ہمارا جو ٹوئٹا کا برانڈ ہے, جو ٹوئٹا وہاں پہ وہیکلز کو اسمبل کرتے ہیں, بناتے ہیں, انہوں نے بھی جو ہے اپنا پلانٹ بند کر دیا 10 دن کے لیے, کیونکہ جناب چیزیں پھنسی ہوئی ہیں, مال نہیں آ سک رہا. آ کیوں نہیں سک رہا اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی. اچھا ایک اور چیز جو آخر میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ بنو کے حوالے سے. آپ کو پتا ہے کہ کل جو ہے بنو کے CTD کے وہاں پہ ایک حملہ ہوا تھا, اور وہاں پہ دہشت گردوں نے کچھ عملے کو ہاسٹیج بنا لیا تھا اور ایک طرح سے وہاں پہ قبضہ کر لیا تھا. ابھی تک بھی وہی صورتحال ہے, اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے. وہاں پہ نیگوشیشنز وغیرہ ہو رہی ہیں, میڈیا کے اندر اس کو زیادہ رپورٹ نہیں کیا جا رہا, اور میرے خیال میں بالکل ٹھیک رپورٹ نہیں کیا جا رہا, اس لیے کہ جب صورتحال دنیا بھر میں جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اس کو اس طرح ڈیٹیل سے رپورٹ نہیں کیا جاتا, چھوٹی موٹی خبر آ جاتی ہے. جب یہ حل ہو جائے گا اس کے بعد اس کو رپورٹ کر دیا جائے گا, پتہ چل جائے گا. اس لیے کہ اگر ابھی آپ نے اس کی لائیو کمنٹری شروع کر دی کہ جناب یہ ہو گیا, اتنے لوگ آ رہے ہیں, اتنی پولیس آ رہی ہے, تو اس سے جناب وہ چیزیں بہتر ہونے کے بجائے نقصان ہوتا ہے. پر اینی وے وہ صورتحال ابھی تک بنو کی اسی طرح چل رہی ہے. مزید اگر اس میں کوئی پیش رفت ہوگی تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا. وہ ویڈیوز وغیرہ آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھی ہیں کہ ان دہشت گرد جو ہیں جنہوں نے آ کے وہاں پہ قبضہ وغیرہ کیا ہے, لوگوں کو ہاسٹیج کیا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں افغانستان جانے کا جو ہے وہ سیف پیسج دیا جائے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ ان کے لیے محفوظ ہے. اینی وے یہ کامیاب سفارتکاری ہے ہماری حکومت کی. اب دیکھتے ہیں آگے وہ کیا کرتے ہیں. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.